ہمارے جو یہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں زیادہ تر تو سیاسی مسافر ہیں، ان کو خود بھی یاد نہیں ہوگا کہ پارٹیاں کتنی تبدیل کی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سیاسی ورکر جو ہے کسی بھی پارٹی کا ہو، وفادار ہو، اس کی عزت کرے، کسی بھی پارٹی کا ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کا بھی ہو۔ پی ٹی آئی کا بھی اگر کوئی سیاسی ورکر ہو جو پارٹی کے ساتھ وفادار ہے اور اول روز سے پارٹی کے ساتھ ہے، اس نے اپنی جو وفاداریاں جو ہیں تبدیل نہیں کری، آپ اس کی عزت کریں۔ سیاسی ورکر کی سب سے بڑی پہچان اس کی وفاداری ہوتی ہے۔ یہ لوگ جو ہے ہوا کے رخ کے ساتھ پارٹیاں بدلنے والے آپ کے شہر میں جو لوگ موجود ہیں، آپ کے سامنے آپ پہچانتے ہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جب نواز شریف پہ اقتدار تھا، یہ ہمارے ساتھ تھے، 90 کی دہائی میں ہمارے ساتھ تھے۔ میئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میئر صاحب جو ہماری کارپوریشن میں عہدیدار تھے، امریکہ اور سعودی عربیہ میں جا کے جو ہے میاں نواز شریف کے ادھے گوڈے گٹے پھڑتے سن، ان کھجورا کو آتے سن، فوٹو کھچتے سن، نال کے لائق کرتا ہے میاں صاحب نے کھجورا کو خدا کے لیے آپ کسی وفادار سیاسی ورکر کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، کسی بھی پارٹی کا ہو، لیکن وفاداریاں تبدیل کرنے والے کو جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو ووٹ کی توہین کر دیتے ہیں۔ آپ امانت ایک ایسے ووٹ کی امانت ایک ایسے شخص کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں جس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگلا الیکشن جو ہے میں نے کس پارٹی سے لڑنا ہے۔ آج 31 سال سے آپ نے مجھے، بھٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، توہی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، شہر کے رفیق مغل صاحب، آپ ہمارا سیاسی ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہم نے کسی پارٹی کے، ہم نے اپنی پارٹی کے ساتھ کسی ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے قدم جو ہے وہ ڈگمگائے۔ ہمیں فخر ہے، ہمیں فخر ہے، اس بات پہ فخر ہے کہ ہماری نواز شریف سے نسبت ہے، ہماری پاکستان مسلم لیگ نون سے نسبت ہے، ہمیں آپ لوگوں سے نسبت ہے جو نواز شریف کے وفادار ہیں، نواز شریف کے ورکر ہیں۔ جس طرح میں ورکر ہوں اس طرح آپ ورکر ہیں، تو یہ نسبت ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے، اور یہی ہمارا سیاسی جو ہے کل جو ہماری متاع ہے، وہ سیاسی متاع یہی ہے۔ آج لوگ شہباز شریف کو یاد کرتے ہیں، پنجاب کے لوگ شہروں میں شہباز شریف کو یاد کرتے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی شہباز شریف کو یاد کرتے ہیں، ٹریفک خراب ہو شہباز شریف کو یاد کرتے ہیں۔ اب یہ جو مری والا حادثہ ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں شہباز شریف ہوتا ہے، کبھی نہ ہوتا۔ کون ذمہ داری ان چیزوں کی لے گا؟ یہ مہنگائی جو ہے، چند دنوں کی بات ہے، میری بیگم جو ہے نا، وہ بیسن والی مرچیں جو ہوتی ہیں نا، بھری ہوئی مرچیں، وہ لے کے آئی، 3 لے کے آئی وہ۔ میں نے کہا زیادہ لے آنے، کہتی ہے 1 30 روپے کی ہے۔ 4-5 دن پہلے اس نے پراٹھا بازار سے منگوایا، 80 روپے کا پراٹھا تھا۔ یعنی لنگڑا نہیں ہے غیر جا پراٹھا بندہ کھائے جائے، اس لیے کہ یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، لوگ بھوکے سوتے ہیں، لوگ بچوں کی فیس ادا نہیں کر سکتے، دوائیاں نہیں لے سکتے، موت کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کوئی شہباز شریف تھا جس کے دور میں ہسپتالوں میں دوائی مفت ملتی تھی، کینسر کا علاج ہوتا تھا، گواہ ہیں ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پہ، ہم گواہ ہیں کہ ہم نے سیالکوٹ میں لوگوں کا کینسر کا علاج، ہم نے نہیں، اب پیسے حکومت کے تھے، آپ کے تھے، پبلک کے پیسے تھے، ہمارا کوئی پرسنل کریڈٹ نہیں ہے، لیکن ایک سسٹم بنایا جس میں ہیپیٹائٹس سی کا علاج ہوتا تھا، کینسر کا علاج ہوتا تھا، اس نے اس کام کے لیے ہسپتال بنایا اور ثاقب نثار نے وہ ہسپتال بند کر دیا۔
جنہوں نے خلق خدا کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس ملک کو ترقی سے محروم کیا ہے، اس کی ترقی کی چلتی ہوئی گاڑی کو روک دیا ہے صرف ایک شخص کو برسر اقتدار لانے کے لیے. اور اگر نواز شریف کے ساتھ کوئی تہاڈا رولا ہے تو ہمارے یہاں پہ آئین میں بھی یہ چیزیں درج ہیں، اور یہ ہماری روایت ہے کہ پریا پنچایت کر کے جڑا ہے، لیکن پاکستان کو نقصان نہ پہنچاؤ، پاکستان کو، اس وطن کو نقصان نہ پہنچاؤ. اگر نواز شریف کے ساتھ تو آپ کا رولا ہے تو 22 کروڑ عوام کو بلی نہ چڑھا دو، مہنگائی کی بلی نہ چڑھا دو 22 کروڑ عوام کو. کراچی سے لے کے سوات تک، پشاور تک لوگ جو ہے چیخ رہے ہیں. آپ دیکھیں کیا الیکشنوں میں اثر ہوا. یہ بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں نا ادھے کے پی کے دے وچ، تو کی ہوا ہے؟ میاں نواز شریف برسے اقتدار آیا، وزیر اعلیٰ بنا پنجاب کا 1985 میں. اس نے جو خدمت کے بیج بوئے تھے وہ تناور درخت بن چکے ہوئے. بدترین دور تھا مشرف کا 2002 کے الیکشن میں بھی نواز شریف کے سپاہیوں نے پورا لاہور جیتا تھا. یہ تو 7-8 سال سے پشوروں فارغ ہو گیا ہے. اس نے بھی تو حکومت کی ہے نا، 8 سال 9 سال ہو گئے نا پشاور میں حکومت کرتے ہوئے. وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بندہ جیت گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ طریقوں سے سمجھاتا ہے. انسان کی سمجھ ہو، کسی کی کھوپڑی دے کو دماغ ہوئے انہوں سمجھ آئے. کہ آپ دیکھیں 35 سال سے لاہور اور پنجاب جو ہے نواز شریف کو ووٹ دے رہے ہیں اللہ کے فضل سے. آپ دیکھیں اور سندھ میں بی بی جو ہے بے نظیر شہید جو ہے وہ اپنے جو ہے خدمت کے بیج بو گئی سندھ میں. آج بھی سندھ اس کو ووٹ دے رہا ہے. 14-15 سال ہو گئے ان کو سندھ میں حکومت کرتے ہوئے. سیاست خدمت کا نام ہے، اور آپ نے عوام کی خدمت کی ہو تو لوگ جو ہے پھر آپ کے ساتھ لوگ پھر پک جاتے ہیں. آپ نے لوگوں کو لوٹا ہو، وہاں پہ بی آر ٹی کے اوپر عذاب بنائے، وہاں کے ہسپتال تباہ ہو گئے، وہاں کی سڑکیں تباہ ہو گئیں. میں نے اسپیکر صاحب کو اگلے دن قومی اسمبلی میں کہا تھا، اور میں کہا اسپیکر صاحب تجھے گھروں ویلے ہو گئے ہو، پورا ثوابی ہار گئے ہو. انہوں نے پھر ادھر اپنی کرسی پہ بیٹھ کے ایکسپلین کرنا، نہیں اس طرح نہیں، اس طرح ہوا، اس طرح نہیں، اس طرح ہوا. میں کہا جو مرضی کہندے رہے ہو، شاید وہ مور تے لٹکت آئے گا. تو یہ گواہیاں ہیں، یہ شہادتیں ہیں کہ آپ نے خدمت کا رشتہ قائم کیا ہو پاکستان کی عوام کے ساتھ، اپنے ووٹروں کے ساتھ، اپنے موسنوں کے ساتھ. آپ لوگ موسن ہیں ہمارے. آپ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد کہ ہمیں یہ عزت نصیب ہوئی ہے. آپ لوگوں کا احسان ہے. ساڑھی کوئی بہادری نہیں، یہ آپ وسیلہ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو وسیلہ بناتا ہے کسی کو عزت دینے کا اور ذلت دینے کا بھی. سمجھنے والی بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. آپ سیاستدانوں کو گالی پڑتی ہے، لیکن سیاستدانوں کو میں پھر اسی بات پہ آتا ہوں، گالی کیوں پڑتی ہے؟ سیاستدانوں کو گالی یہ پڑتی ہے کہ وہ آپ کا ووٹ بیچتے ہیں. آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں، کدی جڑا ہے مشرف دے نام دے ووٹ لے لیندے نے، کدی نواز شریف دے نام ووٹ لے لیندے نے، کدی پیپلز پارٹی دے نام ووٹ لے لیندے نے، کدی پی ٹی آئی دے نام دے ووٹ لے لیندے نے. چہرے وہی ہیں. میں کئی وہاں پہ ایم این اے ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں یار ہے کنی باری انہوں نے بے بدلے نے، کدی سجے پاسے بیٹھے ہوتے ہیں، کدی کھبے پاسے بیٹھے ہوتے ہیں. میں خود سوچتا ہوں. بہت سے اس میں دوست ہیں، سلام دعا ہے ان کے ساتھ. وزیر ہیں اس کے ساتھ ایسے
جنہوں نے آپ ہی یاد نہیں ہے کہ اسی کیڑی کیڑی پارٹی چ رہے دے، ان کو یاد دلاتی ہے، میڈیا یاد دلاتا ہے کہ کل تسی یہ کہا سی، پرسوں تسی یہ کہا سی، لیکن شرم نہیں آتی، حیا بالکل نہیں آتی انہوں۔ تو یہ بنیادی طور پہ میں نے جو چند باتیں آپ کی خدمت پہ عرض کی ہیں کہ اور کچھ نہیں، تو مجھے میں ایک بات یاد کراؤں آپ کو، 1997-98 کی بات ہے، کابینہ کی میٹنگ ہو رہی تھی، تو وہاں پہ پرپوزل آیا کہ بجلی کا بل جڑا ہے بڑھا دیو، کوئی 4 آنے 8 آنے یا روپیہ جڑا ہے بجلی کا بل بڑھا دیو۔ یہ پرپوزل آیا، شیخ رشید صاحب جو ہے وہ وزیر تھے میاں نواز شریف کی کابینہ میں اس وقت، انہوں نے کہا میاں صاحب ہے بل نہ بڑھائیے۔ صاحب نے پوچھا ضرورت ہے، بجلی جو ہے سستی ہے، کاسٹ جو ہے زیادہ ہے، اس کے اوپر لاگت زیادہ ہے، بل سے جو رقم آ رہی ہے وہ کم ہے۔ انہیں کہا کہ تسی بل وداؤ دے دے، ودیا دا بل جس گھر جائے دا انہیں اگلی دفعہ تانوں ووٹ نہیں دینا ہے۔ اور یہ ہر مہینے بل جس حکومت کے ساتھ اب ہے وہ ہر مہینے بل بڑھاتی ہے، 20-21 روپے دے یونٹ پہنچ گیا تھا۔ ہم نے گھریلو صارفین کا جو ہے خرچہ وہ 8 روپے تھا، 8 سوا 8، جس میں جو 250 سے نیچے فری تھی، 50 یونٹ سے نیچے، 50 سے 200 کا ایک سلیب تھا، پر 200 سے 600 کا یا 700 کا سلیب تھا، اور اس کے بعد جو ہے 700 کے بعد جو ہے مہنگی بجلی سٹارٹ ہوتی تھی۔ تو اب بھی ان کے الفاظ کی جو اس نے کہے تھے، اس نے کہا تھا، وہ ایک آپ نے سنا ہوگا آج کل بڑا چل رہا ہے، وہ انہوں نے کہا کہ آپ ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کریں گے۔ اس کے آج کل وہ اتحادی ہیں دونوں۔ اس نے آگے سے جواب دیا، میرے نال وڈا کوئی منافق نہیں ہوئے گا جڑا اگر میں انہوں نے اتحاد، یہ اپنے مطلب میں نہیں انہوں منافق کہندا پیا، آپ ہی کیا سو، بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایسے تو 22 کروڑ عوام کہہ رہی ہے۔ یہی جوش میں نے ٹی وی کے اوپر کئی دفعہ کہا ہے، یہ 2 مائک لگے ہوئے ہیں، ایک جیو، میں نے کہا ہے کہ آپ پچھلے 2002 سے یہ الیکٹرانک میڈیا سٹارٹ ہوا، 2003 سے، کوئی ایسی سٹیٹمنٹ مجھے بتا دیں جو جس کے اوپر میں نے جس سے انحراف کیا، میں نے کوئی بات ایسی کہی ہو جڑا اج میں اس گل دے اوتے شرمسار ہو رہا ہوں۔ اللہ دے فضل دے نال جڑا ہے پچھلے 31 سال دی سیاست دی جڑی گلاں کہیاں اج بھی وہی کر رہے ہیں۔ وہ دی وجہ صرف ہے وے کہ میں ایک قلعے بدل بچیا نہیں، نواز شریف نہ کھلوتا نہیں گا، اگر میں پارٹیاں بدلیاں ہوندیاں خدا نخواستہ تو مجھے بھی شرمسار اگر میرے میں ہوتی شرم تو مجھے شرمسار ہونا پڑتا، لیکن ان میں شرم بھی نہیں ہے ان لوگوں کو۔ 5 قدم ہیں آپ کو سرکاری بینچوں سے جو ہے اپوزیشن میں جاتے ہوئے، اپوزیشن سے جو ہے سرکاری بینچوں میں جاتے ہوئے، قدم تو 5-7 جو ہے وہ قدم تو 5-7 ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ بڑا لمبا سفر ہوتا ہے، یہ بے ضمیری کا سفر ہوتا ہے، یہ بے شرمی اور بے حیائی کا سفر ہوتا ہے جب آپ وہ جو ہے 5-10 قدم لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پاکستان کو، ہمارے وطن عزیز کو، 22 کروڑ عوام کو جو ہے نیک اور خدمتگار جو ہے حکمران نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ یہ مہنگائی جو ہے، قیامت جو ہے ہمارے اوپر ٹوٹی ہوئی ہے، اس سے ہمیں نجات دے۔ اللہ تعالیٰ اس سرزمین کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ کہ برے حکمران بھی جو ہے نا تھوڑا سا اپنا بھی اندر ٹٹولنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ایک نیک اور اچھی اور پارسا قوم جو ہے، جو اس کی نام لیوا ہو،
جو منہ سے کہتی ہو وہی عمال کرتی ہو، اس پہ اس قسم کے حکمران مسلط جب ہوں تو اس قوم کو تھوڑا سا اپنا بھی اندر جو ہے اس کو ٹٹولنا چاہیے۔ آپ دیکھیں عام انسان جو ہے یہاں پہ دکاندار جو ہیں وہ کس طرح، آخر مہنگائی ہے بالکل ہے 100% ہے، لیکن اس مہنگائی میں اگر تھوڑا سا حصہ جو ہے ہمارے تاجر حضرات، دکاندار حضرات، ہمارے جو اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اگر ڈالیں، وہ 2 آنے ڈالتے ہیں، آنے ہی ڈال دیں تو غریب آدمی کی جو ہے نا تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ لیکن جہاں پہ اگر چوری جو ہے وہ کسی زمانے میں 2 روپے تھی یا 4 روپے تھی، اب وہ سینکڑوں میں پہنچ چکی ہے، رشوت کا ریٹ بڑھ گیا۔ یہاں پہ جو ادارے ہیں، جو احتساب کے ادارے ہیں جن میں نیب ہے، FIA ہے اور ادارے جو ہیں، میں ان سے صرف اتنا کہوں گا کہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں انصاف کر رہے ہیں؟ کیا خدا نخواستہ جو ہے اگر ہم کرپٹ ہیں تو کرپشن صرف ہمارے تک محدود ہے؟ باقی سارے جڑے گئے دودھ چ نہائے نے، باقی سارے حاجی نمازی نے، دن دہاڑے جو ہے تمام تر ثبوت جو ہے ان کے خلاف دیے جا رہے ہیں، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ اگر چینی، دوائیاں، گندم، یوریا، ان کی لوٹ ماری پچھلے 3 سال میں یہ جو لوٹ مار ہوئی ہے نہ کی جاتی تو یہ مہنگائی نہ ہوتی۔ یہ جو آپ مہنگائی کے ذریعے جو ہے پیسے ادا کر رہے ہیں، یہ لوٹ مار رہے ہیں، یہ پیسے ڈائریکٹلی ان لوگوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں۔ 185 پہ ڈالر پہنچ چکا ہے، تو جس لئے 98-99 سے ہی اسے سانو گالا کر دس، انہوں آپ بھی سر تے جتیاں مار، 150 روپیہ تو بدا دیتا ہے، 100 روپیہ تو بدا ہی تھے، لوگ کہتے ہیں 150 بدنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت والے حکمران جو ہے نصیب کرے۔ ہمارے آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ گروی رکھی جا چکی ہیں۔ ہمارا اسٹیٹ بینک جو ہے گروی رکھا جا رہا ہے، حکومت جو ہے اس سے پیسہ نہیں نکال سکتی۔ یہ قانون یہ پرسوں ترسوں ہم نے یہ قانون بنانا ہے، اسی تو مخالفت کرنی ہے، لیکن جڑے اتنے بیٹھے دے نے سارے غیرت خان جڑے گئے نے انہوں نے ووٹ دینا ہے، بس ملک کے اثاثے گروی رکھنے کے لیے ووٹ دینا ہے انہوں نے۔ لیکن ہمارا ضمیر صاف ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اور حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کے ووٹ کا جو ہے اور اسی ووٹ کا انشاءاللہ تعالی جڑا ہے نا وہ عزت دا پاس کرا